وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. انت علام الغیوب، وہ غیب کی ساری باتوں کو جانتے. عزیز دوستو، جو گزشتہ سال میں جو لاک ڈاؤن میں بیٹھ کے گھر میں گناہ ہو گئے، جو لاک ڈاؤن میں بیٹھ کے ہاتھوں میں کوئی چیز دیکھ کر گناہ ہو گئے، انت علام الغیوب، پوری دل کی خوشی کے ساتھ کوشش کریں میں اور آپ کہ 9 ذی الحجہ کے روزے کا اہتمام کیا جائے. قابل احترام بزرگوں، خواتین اور عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ عز و جل جو رب العالمین ہے، اسی کے حکم سے کائنات کی ہر شے وجود میں آئی ہے، اور اسی کا حکم ہوگا ہر شے کا خاتمہ بھی ہو جائے گا. اور جو ذات جس نے ہر شے کو وجود دیا ہے، اس نے اپنے متعلق قرآن مجید میں سارے جہاں کے لوگوں کو تعارف دے دیا. لا الہ الا ہو کل شیء حالک الا وجہہ، وہی معبود برق ہے جس نے ہر چیز کو وجود بخشا ہے، اس کے سوا کوئی معبود برق نہیں، بس ہر چیز فنا ہونے والی ہے الا وجہ، سوائے تمہارے رب کے چہرے، تمہارے رب کی ذات کے. عزیز دوستو، دنیا میں انسانوں کو، بالخصوص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جس دور میں بھیجا گیا ہے، یہ دور اصول علم کا دور ہے. یہ دور ایسا ہے جہاں لوگ مختلف سبجیکٹس کے علم کو دنیا میں عام کرتے چلے جاتے ہیں. لوگ اپنے علم پر غرور کرتے، لوگ اپنے علم کے ذریعے کروڑا کماتے، لوگ اپنے علم کے ذریعے خسارہ بھی اٹھا لیتے. لیکن عزیز دوستو، مسلمان ہونے کے ناطے یہ بات میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے، دنیا کے اندر جتنے سبجیکٹس، جتنے امور میں علم حاصل ہوتا ہے، ہر سبجیکٹ کے علم کے ذریعے مجھ کو اور آپ کو اللہ کی ذات کے قریب ہونا چاہیے. اس لیے کہ جب اللہ عز و جل نے ساری کائنات کی تخلیق کی ہے، تو کائنات کی کسی بھی شے کا جب علم ہم حاصل کرتے ہیں تو کسی شے کا علم دنیا کا آدمی نہیں لا سکتا الا یہ کہ اللہ عز و جل انسان کو اس بات کا علم دے دے. اس لیے کہ اللہ عز و جل کی چاہت کے بغیر انسان نہ کسی چیز کی تخلیق کر سکتا ہے، نہ تخلیق کا علم حاصل کر سکتا ہے. یہ تمام امور میں جتنا علم انسان دنیا میں حاصل کرتا ہے، انسان بے قابو ہو جاتا ہے، انسان بے ہوش ہو جاتا ہے. اور حقیقی علم جس کے متعلق اسے علم حاصل کرنا ہی کرنا ہے، اگر علم حاصل نہیں کرے گا تو گناہ ہے، علم حاصل نہیں کرے گا تو زندگی کے مقصد کو نہیں سمجھتا، اس سبجیکٹ پر توجہ نہیں دیتے. عزیز دوستو، بنیادی چیز جو ہر مسلمان کے لیے جس بات پر علم حاصل کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کا علم مجھ کو اور آپ کو حاصل کرنا لازم ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا مسلمان مرد اور عورتوں پر فرض ہے. تو اول چیز اللہ کی ذات اور صفات کا علم ضروری ہے. صرف میں اور آپ اگر یہ جان لے رہے ہیں کہ اللہ عرش پر ہے تو صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے. اللہ کے متعلق جو بھی قرآن میں، اللہ کے متعلق جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں باتیں پیش کی ہیں، غور کرنا، تدبر کرنا، علماء سے سیکھنا، یہ میرے اور آپ پر لازم ہے. عمل نہیں کریں گے ایک عذاب ہے، لیکن علم حاصل نہیں کریں گے، علم حاصل نہیں کرنے کا بھی دوگنا عذاب انسانوں کا. عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ کے متعلق علم حاصل کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق علم حاصل کرنا، اور اسلام کیا ہے اس کے متعلق علم حاصل کرنا. جب تک علم نہیں ہوگا، صبح و شام ہم شاید 3 مرتبہ وہ ذکر پڑھتے ہوں گے، لیکن اصول علم نہیں ہے ان کے بارے میں، تو ہمارے جو اذکار ہم پڑھتے ہیں اس کا شاید وہ فائدہ نہیں ملتا. جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام 3 مرتبہ یہ دعا پڑھتے، رضیت باللہ ربا، میں راضی ہوں یا رب تیرے رب ہونے سے. جب علم ہوگا اللہ کی ذات اور صفات کا تب آپ راضی ہو سکیں گے. وبالاسلام دینا، جب اسلام کی باتوں کا حلال و حرام کا اچھے برے جو چیز سکھائی ہے اس کے متعلق علم ہوگا تب ہم اسلام سے راضی ہو سکیں گے. وبمحمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جب سیکھیں گے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے راضی ہو سکیں گے. آج عمل سے دوری یا اسلام کی کسی بات سے نفرت یا اسلام کی کسی بات کو آپ ہچ سمجھنا، عمل کرنے میں تکلیف محسوس ہونا، تو وجہ یہ ہے کہ ہم راضی نہیں ہیں. ہم راضی نہیں ہیں اس لیے کہ علم نہیں ہے. لہذا بنیادی بات ہے عزیز دوستو کہ مجھ کو اور آپ کو علم حاصل کرنا ہے. عزیز دوستو، دنیا کے تمام امور میں، دنیا کے جتنے مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں، علم اگر اللہ تعالیٰ
ताला की ज़ात का अगर पुख्ता होगा तो मसाइल को हम हल कर सकते हैं, मसाइल को हम आसानी की नज़र से देख सकते हैं। अजीज दोस्तों, इस जुमे के खुतबे में अल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी एक सिफात का तज़किरा, अपनी ज़ात का तज़किरा कुरान मजीद सूरह मायदा की 109 में करता है, जहाँ जिंदगी के कई मसाइल को हम अल्लाह की इस ज़ात, इस सिफत को समझने से हम कर सकते हैं। जहाँ अल्लाह ताला इंसानों को इस बात का इल्म दे रहा है कि जब क़यामत के दिन अंबिया इकराम अल्लाह अज़्ज़ा वजल के दरबार में पेश किया जाएंगे, उम्मतें पेश की जाएंगी, अंबिया से अल्लाह ताला सवाल करेंगे, तो अंबिया का जो जवाब होगा वो जवाब हमारी जिंदगी के मसाइल को हल कर सकता है। यौम यजमउल्लाहु रुसुलु फयक़ूलु माज़ा उजिबतुम, जब रसूलों को ला लिया जाएगा क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में, सवाल किया जाएगा फयक़ूलु माज़ा उजिबतुम, क्या जवाब मिला कौमों से, आपकी दावत जब पेश कीजिए कौमों ने क्या जवाब दिया। अंबिया इकराम तमाम के तमाम जवाब देंगे, क़ालू ला इल्म लना, ए रब आज किसी बात का इल्म नहीं है, इसलिए इल्म नहीं है या रब्बी क्योंकि आलिमुल गैब तू हमारे सामने है, इन्नका अंतल अल्लामुल गुयूब, जो जवाब हमें मिला है छुपे हुए खुले हुए हर बात का इल्म तुझे है या रब्बी, अंत अल्लामुल गुयूब, हम तेरे हवाले सारे मामलात को कर चुके हैं, बस तू बेहतर जानता है, अंत अल्लामुल गुयूब, हर चीज का इल्म तुझे है। अल्लाह की सिफत अल अलीम, अल्लामुल गुयूब, अल्लाह का इल्म ऐसा है अजीज दोस्तों, मेरे और आपके दुनिया में आने से पहले या आज जो बच्चा भी दुनिया के अंदर नहीं आया वो पैदा होकर क्या करेगा, अल्लामुल गुयूब, अल्लाह को हमेशा से इल्म है, कामिल इल्म है, परफेक्ट इल्म है, उसके इल्म में किसी किस्म की जो कमी नहीं है। अंत अल्लामुल गुयूब, तमाम मामला दुनिया के, तमाम मामला आखिरत के अल्लाह के इल्म है, और अल्लाह अपने इल्म की बिना पर एक एक इंसान से जो हिसाब लेने वाला है। उसके इल्म में इंसान के छिपे गुना, उसके इल्म में इंसान के छुपे हुए गुना, जाहिर गुना, बड़े गुना, सगीरा गुना, कबीरा गुना, सब कुछ अल्लाह अज़्ज़ा वजल के इल्म में है। दुनिया की मसरूफियत में हम कहीं धोखा ना खा जाए, दुनिया की मसरूफियत में अल्लाह की इस सिफत को कहीं भूल ना जाए कि अल्लामुल गुयूब वो है, वो चाहे तो पकड़ कर ले दुनिया में, वो चाहे तो पकड़ कर ले कब्र में, वो चाहे तो पकड़ कर ले आखिरत के मैदान में, वो चाहे तो रहमत से नवाज दे दुनिया में, वो चाहे तो रहमतों से नवाज दे कब्र की जिंदगी में, वो चाहे तो रहमतों से नवाज दे आखिरत के मैदान में। अंत अल्लामुल गुयूब, हमारी जिंदगी की पोशीदा जाहिर हर बात का इल्म उसको है। अंत अल्लामुल गुयूब, अजीज दोस्तों, वो जो आलिमुल गैब है, अल्लामुल गुयूब है, जिंदगी के चार मामलात में मैं और आप इस जुमे के खुतबे में जायजा लेने की कोशिश करें कि वो अल्लाह की उस सिफत को अगर मोहब्बत होगी, उसकी उस सिफत से समझदारी होगी मेरे लिए आपके लिए, कई मसाइल को हल कर सकते हैं। दुनिया में अजीज दोस्तों में और आप न जाने अपने आप को दूसरों से नेक समझते होंगे, दूसरों से अच्छे समझते होंगे, लेकिन आपकी क्या कमजोरी है, आप में हकीकी मायने में क्या बुराई है, वो आपके सिवा किसी दूसरे को इल्म नहीं होता। कुछ बातें होती हैं जो आपकी बुराई है, अल्लाह ताला भी पर्दे में रखा, दूसरों से वो जाहिर नहीं कर दिया। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको आप लोगों पे फैसला दे लेते, ये समझ करके सामने वाले में बुरा अमल है, सामने वाला ये बुरा अमल करने वाला है, इसमें ये गुनाह है, इसमें ये ऐब है, लेकिन अजीज दोस्तों उसमें क्या अच्छाई है। अंत अल्लामुल गुयूब, अल्लाह अज़्ज़ल की जात के सिवा कोई नहीं जानता। जाहिर आपको देखकर लोग फैसला करेंगे, अरे कैसा आदमी है, जाहिर लोगों को देखकर आप भी फैसला करेंगे, अरे कैसा आदमी है। अंत अल्लामुल गुयूब, लेकिन हकीकी मायने में अगर किसी को इल्म है तो अल्लाह अज़्ज़ल की जात को इल्म है। लिहाजा वो बातें जो मेरी कमजोरी है, जो आपकी कमजोरी है, हमें इल्म है। दुनिया के लोगों को इस बात का इल्म नहीं है, जो छिपे हुए न जाने क्या क्या गुनाह कर लिए, जो मुझे इल्म है आपको इल्म नहीं है, जो आपके गुनाह का आपको इल्म है, मुझको और दूसरों को इल्म नहीं है। अजीज दोस्तों, अंत अल्लामुल गुयूब, वो अल्लाह अज़्ज़ा वजल जानता है। और अल्लाह की रहमत ऐसी अजीज दोस्तों, वो सगीरा गुनाह, वो छोटे गुनाह जो इर्तिकाब हो जाते हैं दिन के उजाले में, रात के अंधेरे में, अल्लाह कई आमाल के जरिए उन आमाल को कफारा बना देता है, वो गुनाह मिट जाते हैं। यही अजीम दिनों में अजीज दोस्तों, दल हिज्जा के अजीम दिनों में नौजिल हज का दिन आने वाला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ फरमाए, ये अरफा के दिन का रोजा, ये नौजिल हज्जा का रोजा, अजीज दोस्तों तुम्हारे गुज़िश्ता साल में जो गुनाह हो चुके हैं सगीरा, जो तुम्हारे आने वाले साल में जो गुनाह तुम कर लोगे अल्लाह बेहतर जानता है, वो सगीरा, ये गुज़िश्ता साल और आने वाले साल के तमाम सगीरा गुनाहों के लिए ये एक दिन का रोजा कफारा बन जाएगा। गोया वो सारे सगीरा गुनाह जो गुज़िश्ता किए हैं
وہ صغیرہ گناہ جو شاید آگے ہوں گے، یہ عرفہ کے دن کا روزہ عزیز دوستو ہمارے لیے ایسا کفارہ بن جائے گا کہ جو صغیرہ گناہوں کے ذریعے آگ انسان خریدتا ہے وہ آگ بجھا دیتا ہے عرفہ کا روزہ۔ یہ 9 ذی الحج کا دن عزیز دوستو، وہ لوگوں میں جو اختلافات چل رہا ہے کہ 9 ذی الحج سعودی عرب کے حساب سے رہنا یا ادھر کے حساب سے رہنا، علامہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے ایسے لوگوں سے سوال کیا کہ بالفرض تصور کر کے دیکھو کہ کسی سال اگر سعودی عرب میں چاند دکھنے سے پہلے ملک کے دنیا کے کسی دوسرے حصے میں چاند دکھ گیا، جیسا گزشتہ سال افریقہ میں پہلے دکھ گیا تھا، کہا سعودی عرب میں 8 ذی الحجہ ہوگی تو دنیا کے دوسرے حصے میں 9 ذی الحجہ ہوگی۔ علامہ شیخ عثیمین نے سوال کیا کہ عرفہ کے دن حاجیوں کو افریقہ کی 9 تاریخ سے جمع کرنا جبکہ ہمارے پاس 8 تاریخ ہوگی، یا ہماری 9 کا انتظار کرنا پڑے گا ایک دن؟ ظاہر بات ہے عزیز دوستو عرفہ میں تو وہاں کے لوگ عرفہ کی 9 تاریخ سے جمع ہوں گے، لہذا یہ جو امت کے اندر ایک فتنہ مچا گیا ہے، اجتماعیت کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی چند نوجوانوں کی وجہ سے، 9 ذی الحج کا روزہ یہاں کی چاند کی تاریخ ہی سے رہنا ہے، اس لیے کہ تمام مسلک کے علماء کا اسی بات پر اجماع ہے، اس امت کی جماعیت کو برباد کرنے کی کوشش نہ کریں۔ انت علام الغیوب، وہ غیب کی ساری باتوں کو جانتے عزیز دوستو، جو گزشتہ سال میں جو لاک ڈاؤن میں بیٹھ کے گھر میں گناہ ہو گئے، جو لاک ڈاؤن میں بیٹھ کے ہاتھوں میں کوئی چیز دیکھ کر گناہ ہو گئے، انت علام الغیوب، پوری دل کی خوشی کے ساتھ کوشش کریں میں اور آپ کہ 9 ذی الحجہ کے روزے کا اہتمام کیا جائے۔ انت علام الغیوب، اپنی تو فکر کریں، لیکن عزیز دوستو آج جو ہمارے اندر ایک مزاج ہے، ایک نظریہ بن چکا ہے، کسی کے اندر کوئی عیب دکھ رہا زبان رک رہی نہیں، بس ایسی پھسل رہی کسی کو گنہگار بولنے کے لیے کہ انسان اپنی اس غلطی کا جائزہ نہیں لے رہا۔ ہر ایک پہ تنقید کرنا، کسی کے اندر کچھ عیب دکھتا زبان کھول کے بول دینا انہیں ویسا ہے، انہیں ایسا ہے، انہیں ایسی ہے، انہیں ویسا ہے، انہیں یہ کر دیا، انہیں یہ کر دیا، انہیں یہ نہیں کرتا، انہیں فلاں نہیں کرتا۔ زبان تو بس تیر کی طرح چل رہی ہے۔ انت علام الغیوب، تم کیا سینہ چیر کے دیکھے اس کا کہ اس کے اعمال کیا ہے؟ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے اوپر لازم ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے عیبوں پر پردہ ڈالو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ آخرت میں تمہارے عیبوں پر پردہ ڈالے۔ ارے وہ گناہ آپ کو جس بات کا علم ہے، دنیا کو علم نہیں ہے آپ کے گناہوں کا، پردے میں رکھا، یہ اللہ کی خاص رحمت ہے۔ پردہ اٹھ گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم لوگوں کے عیب نکالنے سے اگر آگاہ نہیں ہوگے، یاد رکھو کہ اللہ پھر تمہارے عیب نکالنے پر آ جائے تو تمہارے گھروں میں تمہارے گناہوں کا پردہ فاش کر دے گا۔ انت علام الغیوب، لوگوں کی زندگیوں پہ فیصلے دے دینا۔ اگر کسی نے آپ کی زندگی پر فیصلہ دے دیا، آپ کو خطا کار کہہ دیا، آپ کو غلط سمجھتا ہے، آپ کو ملزم سمجھتا ہے، آپ کو ظالم سمجھتا ہے، تو پرواہ کرنے کی بات نہیں ہے۔ صحابہ کے دور میں ایسے واقعات ہوئے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پہ تہمت لگائی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ تہمت لگائی گئی، بلکہ حق پر ہوں گے، عیب نہیں ہوگا، خطا نہیں ہوگی، لیکن اللہ کی یہ صفت کا جب علم ہوتا ہے انت علام الغیوب، دنیا کے لوگوں کی زبان تلواروں کی طرح کیوں نہیں چلتی؟ انسان اپنے رب کا دامن تھام کے رہتا ہے، اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ انت علام الغیوب۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پہ یہ تہمت لگانے والوں ظالموں نے تہمت لگائی منافقین میں سے کہ آپ نے نعوذ باللہ زنا کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، امہات المومنین میں سے ہے، ام المومنین ہے، ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے، وہ ابو بکر صدیق جسے صدیق کا لقب دیا گیا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یار، وہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لے کر آنے والے، ان کے گھر پر تہمت لگائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پر تہمت لگائی گئی، حتیٰ کہ منافقین کی باتوں میں لوگ ایسے آ گئے۔ صحابہ کا درجہ عزیز دوستو، ہم تو صحابہ کے پیروں کی دھول نہیں ہے، صحابہ کا درجہ سمجھ کے دیکھیں، صحابہ میں سے بعد نے کہہ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ عائشہ کو طلاق دے دیجئے رضی اللہ عنہ۔ اتنی لوگوں کی باتوں میں آ کر ان کی بات سن کر سامنے والے کو غلط سمجھنا، تصور کر کے دیکھیے اس کے غم سے جو آنکھوں سے آنسو چلے جائیں گے۔ اگر ہائے نکل گئی، اگر بد دعا نکل گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مظلوم کی بد دعا اور اللہ کی قبولیت میں جو سو کوئی پردہ نہیں ہوتا، وہ بد دعا دیتا ہے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ عزیز دوستو، لوگوں پہ تہمت لگانے، لوگوں پہ الزام لگانے، لوگوں کو گنہگار کہنے، لوگوں کو عیب والے کہنے کے بڑھ سے
लीजिए, अपने आप की जिंदगी का जायजा लीजिए। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से 1 महीने तक अल्लाह के नबी ने बात नहीं की, हत्ता कि 1 महीने के बाद आपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाजत मांगी, अल्लाह के नबी सल्लम मैं अपने वालिद अबू बकर सिद्दीक के घर जाना चाहती हूँ। आपने इजाजत दे दी। अबू बकर सिद्दीक के घर पहुंचती है बेटी, दिल की तकलीफ देखिए, कहती है 3 दिन 3 रातों तक मैं मुसलसिल रोती रही। अरे अली कहते हैं कि मुझे तलाक दे दो। सहाबा की सफों में से लोग कहते हैं मैंने जिना कर लिया। लोग इतना इत्मीनान कर लिए, लोगों की अफवाह उड़ाने की वजह से लोग मुझे तोहमत देने लगे। हत्ता कि 1 महीना हुआ, अपने वालिद के घर जाती हैं, बातचीत होती है। कुछ ही देर के बाद अल्लाह के नबी सल्लम दस्तक देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक के घर में तशरीफ लाते हैं। दोनों की बैठक होती है, वालिदैन बैठे होते हैं। अल्लाह के नबी सल्लम ने कहा आयशा, अल्लाह के रसूल सल्लम की अल्फाज सुनकर हजरत आयशा हदीस में रिवायत करती है, आज 1 महीना हो गया, आज पहली मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लम की जुबान पर मेरा नाम आया। मैं पलटी अल्लाह के नबी सल्लम की तरफ। जमाने में हमारे घर की खुशियों को बर्बाद करने की कोशिश की, हम पर तोहमत लगाने की कोशिश की, आंखों से आंसू रवा है 3 दिन 3 रात से। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती है, अजीज दोस्तों स्टेटमेंट देखिए, काबिलियत देखिए, इंटेलिजेंस देखिए, जुमला देखिए और अपने रब अंता अल्लामुल गुयूब पे तवक्कल देखिए। अम्मा आयशा कहती है अल्लाह के नबी सल्लम, अगर आज मैं आपसे ये कह दूं कि मैंने जिना नहीं किया है और मेरा रब जानता है कि मैंने नहीं किया है, लेकिन आज आप मेरी बात का इकरार करने वाले नहीं है। लोगों की बात का ऐसे असर आप पर हो गया कि आप आयशा को 200 जानी समझने लगे हैं। लेकिन बात क्या कहती है, अगर मैं ये कह दूं मैंने जिना नहीं किया, आप इकरार नहीं करेंगे, लेकिन मेरा रब जानता है। अंता अल्लामुल गुयूब, रसूल नहीं मानता तो मुझे परवाह नहीं, अंता अल्लामुल गुयूब, मेरा रब जानता है कि मैं पाकबाद हूं। फिर दूसरा स्टेटमेंट आप कहती है, इंटेलिजेंस देखिए, अल्लाह की सिफत पर तवक्कल देखिए। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लम, अगर आज आयशा आपसे जमाने से ये कह दे कि आयशा ने जिना कर लिया है, आप मेरी बात को फौरी तस्लीम कर लेंगे, अंता अल्लामुल गुयूब, लेकिन मेरा रब जानता है मैंने वो गुनाह नहीं किया है। ऐसा असर जमाने की बातों से दिल पर हो गया, ऐसा असर आप पर लोगों की बातों से हो गया। बहू पे तोहमत लगाने वाले लगा रहे, बेटी पे तोहमत लगाने वाले लगा रहे, बेटे दामाद पे तोहमत लगा रहे, ससुर दामाद पे तोहमत लगा रहा, बस्ती वाले एक दूसरे पे तोहमत लगा रहे। अंता अल्लामुल गुयूब, क्या तुम सीना चीर कर देख लिया दोस्तों एक दूसरे का? अम्मा आयशा कहती है बस सिफत अल्लाह की थी, उसकी जात पर तवक्कल था। अचानक कहती है ये 2 जुमले मैंने कहे, अल्लाह के नबी सल्लम पर वही की कैफियत तारी हो गई। बस वही की कैफियत तारी हुई, आपके पसीने छूटने लगे, वही की कैफियत खत्म हुई। आपने पलट कर कहा अंता अल्लामुल गुयूब, आयशा जो तेरा तवक्कल अल्लाह की जात पर था, सूरह नूर की आयतें तेरी शान में नाजिल हो चुकी है। अल्लाह कहता है पाक दामन आयशा, जिस पर अल्लाह पर तवक्कल था, अंता अल्लामुल गुयूब, रसूल कहता था तूने जिना किया, या साहबा कहते थे जिना किया, लेकिन अंता अल्लामुल गुयूब कहती है मेरा अल्लाह पर तवक्कल है। जमाना कुछ कह ले अजीज दोस्तों, अपने ईमान पे कायम रहिए, अपनी नेकियों पे कायम रहिए। कोई कुछ कह दे जुबान उठाकर, लोगों की बात से मायूस होकर दीन से नहीं फिरना, दीन के काम से नहीं फिरना, इबादतों से नहीं मुड़ना, मायूस नहीं होना। अंता अल्लामुल गुयूब वो जात है जो हमारी एक एक बात से वाकिफ है। हम गुनहगार भी है, अंता अल्लामुल गुयूब, हम अगर जालिम नहीं भी है, अंता अल्लामुल गुयूब, हम अगर मजलूम है, अंता अल्लामुल गुयूब, दुनिया के जो हालात हो जाएं, अंता अल्लामुल गुयूब वो जात है जो हर चीज का इल्म रखने वाली है। तसव्वुर करके देखिए कि ऐसी सिफत पर अल्लाह की तवक्कल करना, जमाने दराज क़यामत तक आने वाले लोगों को मिसाल दे दी गई। अल्लाह की ये सिफत अंता अल्लामुल गुयूब पे तवक्कल हो तो आयशा जैसा हो रज़ियल्लाहु अन्हा। अजीज दोस्तों, दूसरा मामला वो जो मेरी और आपकी जिंदगी में कई मसाइल को हल कर सकता, इसलिए कि सुबह उठते मेरी आपकी कोशिश है पैसे कमाना, भाग दौड़ करना, तिजारत करना, फैसले करते हम कारोबार में पैसा कमाने के लिए हर हद तक जाने तैयार हैं, पब्लिसिटी में करोड़ों लगाने तैयार हैं, लोगों को डुबाने में कुछ भी करने तैयार है, हर हद तक जाने तैयार है। इतनी एड़ी चोटी का जोर इंसान 10 रुपए कमाने, 10,000 कमाने,
10 लाख कमाने एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। लेकिन अजीज दोस्तों, चारी एड़ी चोटी का जोर लगने के बाद इंसान जो तस्वुर किया था हमें को इतना फायदा होता था, एंड रिजल्ट में या तो उसके लिए नुकसान है, या तो जो सोचा उससे कम फायदा है, या वो मिल गया जो उससे ज्यादा है। अल्लाह की ये सिफत अंता अल्लामुल गुयूब, हमारे कारोबारों की कोशिश करने में जो मायूसी आ जा रही थी तो वो मायूसी को दूर कर सकती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जिंदगी के उमूर में ये सिखाया है, ये तरबियत दी है कि इस्तिखारा करना। जहां आप अगर दुकान खोलना चाहते, कोई कारोबार शुरू करना चाहते, उससे पहले इस्तिखारे की तालीम दी गई है। और इस्तिखारे की तालीम में अल्लाह की यह सिफत की तालीम दे दी गई है कि तुम कारोबार शुरू तो कर रही, रिजल्ट जो आएगा अल्लाह की सिफत से वाबस्तगी जोड़कर रखना। आप कुछ यूं करें, एड़ी चोटी का जोर लगाओ। आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ सिखाई सलातुल इस्तिखारा की, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरुका बिइल्मिक व अस्तक़दिरुका बिक़ुदरतिक व असअलुका मिन फ़ज़लिकल अज़ीम फ़इन्नका तक़दिरु व ला अक़दिरु व तअलमु व ला अअलमु व ला अअलमु व अंत अल्लामुल गुयूब व अंत अल्लामुल गुयूब। ये सिफत का इकरार किया जा रहा कारोबार के आगाज से पहले, ये सिफत पे वाबस्तगी जोड़ी जा रही आप जो सो कारोबार में कदम आगे बढ़ाने से पहले। व अंत अल्लामुल गुयूब अल्लाहुम्मा इन कुंता तअलमु अन्न हाज़ल अम्र खैरुल ली फी दीनी व माशी व आक़िबती अमरी। तो आलिम गैब है या रब्बी, मैं मेरी कोशिश का आगाज कर रहा हूं, तेरी सिफत पर तवक्कल रख के रिजल्ट जो आ जाए मुझे मंजूर है, तेरी सिफत से मायूस होने वाला नहीं। करोड़ा लगा लो आप, नुकसान हो गया अगर किसी को तो कारोबार के उसूल में से है, या तो नफा होता या तो नुकसान होता, ये उसूल है। लेकिन जब नुकसान हो रहा अगर, या फायदा वो नहीं हो रहा जो हम उम्मीद रखे थे, जो हम प्लान करे थे, आपको इस्तिखारा याद दिलाता है, अरे तुमने कारोबार शुरू करने से पहले ये इकरार कर लिया था अंता अल्लामुल गुयूब, तुझे इल्म है या रब्बी मेरे इस कारोबार से क्या मामला होने वाला है, मुझे नुकसान हुआ, अंता अल्लामुल गुयूब या रब्बी तेरे पास से नुकसान का इल्म पहले से, मैं खुश हूं इस नुकसान से, मैं खुश हूं तेरे इस फैसले से या रब्बी, अंता अल्लामुल गुयूब मायूस नहीं हूं, मुझे आगे बढ़ा, मुझे आगे बढ़ा, मुझे हिम्मत दे। वो अंत अल्लामुल गुयूब। शादी हो रही, 3 दिन में तलाक का फोन आया कुछ दिन पहले, अल्लाहु अकबर। 6 दिन में तलाक, 10 दिन में तलाक, महीने में तलाक, 6 महीने में तलाक। अरे इस्तिखारा करने वालों परेशान हो रहे, नौजवान बच्चे, लड़की वालों का जुल्म, लड़की वाले परेशान हो रहे, लड़के वालों का जुल्म। अरे क्या इस्तिखारा नहीं किए थे, अंता अल्लामुल गुयूब की सिफत पे करार नहीं है, ये फैसला होना था, हो गया। जिंदगी में एक बात को लेके बैठ जाइए मत, मायूस मत हो जाइए, उठिए, आगे अमल करना है। उहद के मैदान में जहां सहाबा कराम को इस बात की खबर मिल गई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल कर दिए गए, हथियार छोड़ के बैठ गए बाद साहबा, पहाड़ों पे बैठ गए। साहबा ने बाज देखा कि क्यों बैठ गए, काम जी के क्या फायदा, अब जी के क्या फायदा, जिसका साथ था वो नबी सल्लल्लाहु हमारे दरमियान कत्ल हो गया उहद के मैदान में, अफवाह उड़ गई। लेकिन हिम्मत दिलाने वालों ने कहा अरे अगर नबी सल्लल्लाहु कत्ल कर भी दिए गए, अब जी के करना क्या है, जिस राह में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु कत्ल हो गए उस राह में हम भी अल्लाह की राह में जान दे देंगे। हिम्मत दिलाते हुए उठते थे। नुकसान होता है, तलाक होती है, फलाह होता है, ये होता है, हिम्मत नहीं हारने का। अजीज दोस्तों, अगर तवक्कल अल्लाह की जात पे है, दुनिया में आपको लोग कॉन्फिडेंस सिखाएंगे, फलाह सिखाएंगे, हारना नहीं, हरामकारी सिखाएंगे नहीं। आपको बिजनेस मैनेजमेंट के नाम पर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के नाम पर लोग हरामकारी सिखाएंगे, फला करो, ये करो, फला करो, ये करो, अंबानी ये करा, अडानी ये करा, 1 रुपए से शुरू करा, 100 रुपए से शुरू करा। अरे हम हराम पे नहीं, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुआ अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अजीम। अरे उस हस्ती पर जो अल्लामुल गुयूब है, उसकी जात पर तवक्कल रख के हम जिंदगी कदम उठाते हैं। अंत अल्लामुल गुयूब। अक्सर में यही मामला देखने को मिलता, अल्लाह की सिफत से वाबस्तगी जोड़े। हदीस दोस्तों, हालात इंशाअल्लाह सुधरेंगे। तीसरा मामला, जो अल्लाह की सिफत का इल्म अगर ये हो, उलमा बेहतर समझा सकते हैं, मैं बस
چند دو باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. نیکی ہم کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ نیکی کریں گے تو اللہ عز و جل کے قریب اجر ملے گا. اسی کے ساتھ ساتھ انسان برائیوں سے بچنے کی بھی کوشش کر رہا, گناہوں سے بچنے کی بھی کوشش کر رہا, تاکہ اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے. لیکن عزیز دوستو, نیکی کرتے وقت میں یہ نہ بھولیے انت علام الغیوب, آپ کی نیکیاں پوری پانی میں بھی جا سکتی. انت علام الغیوب, وہ اللہ کی ذات کو علم ہے کہ تمہاری نیکیوں کے کیا درجے پہ تم عطا کیے جاؤ گے. آپ گناہوں سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں, انت علام الغیوب, آپ جہنم سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن کب تک جہنم سے بچائے جاؤ گے, کتنی دیر جہنم میں ڈالے جاؤ گے؟ انت علام الغیوب, وہ اللہ کی ذات کو علم ہے. نیکی کر رہا انسان, روزے رکھتا ہے, صدقہ کرتا ہے, خیرات دیتا ہے, زکوٰۃ دیتا ہے, کھانا کھلاتا ہے, پانی پلاتا, فریج لگاتا, کوشش کرتا, انت علام الغیوب. لیکن عزیز دوستو, نیکیاں لے کر جب اللہ کے دربار میں انسان پہنچے گا, ٹھنڈا پانی بھی پلا دیا, کھانا بھی کھلا دیا, زکوٰۃ بھی دے دیا, صدقہ بھی دے دیا, خیرات بھی دے دیا, اس نے سلوک بھی کر لیا, مال لٹا دیا, مساجد بنا دیا, مسجد بنا دیا, قرآن بانٹ دیا, بیواؤں کی مدد کرا, مسکینوں کی مدد کرا, غریبوں کی مدد کرا, پہنچا اللہ کے دربار میں. انت علام الغیوب, وہ جانتا ہے کہ تمہاری اب نیکیاں جو تمہیں عطا کی جانے والی ہیں اتنی ڈھیر ساری لے کر آئے. بہن اگر قیامت کے دن اپنا حق جو بہن کا مارے دنیا میں, اگر وہاں کھڑی ہوگی اللہ کے دربار میں, اگر بھائی تمہارا کھڑا ہو گیا وہاں پر, تمہارا باپ کھڑا ہو گیا, تمہاری اگر ماں کھڑی ہو گئی, تمہارے رشتے دار کھڑے ہو گئے, ان لوگ جن کا تم حق باقی ہو, وہاں نہ دینار کام آنے والا ہے, نہ 200 درہم کام آنے والے ہیں. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ جو تیار کر کے نیکیوں کا انبار لے گئے, اللہ ارشاد فرمائے گا اب اس کی نیکیاں ان کے نام عمل میں ڈال دی جائیں گی. انت علام الغیوب, نیکیوں کا راستہ تو طے ہونے کی کوشش ہو رہی, لیکن یہ ساری کی سارے ملیں گی. انت علام الغیوب, اس ڈر کے ساتھ, اس فکر کے ساتھ کہ آپ کے روزے کہیں برباد نہ ہو جائے, نمازیں کہیں برباد نہ ہو جائے, صدقہ خیرات کہیں برباد نہ ہو جائے, لوگوں کے جو حق باقی ہیں چن چن کے ادا کر دو. لوگوں یہ چن چن کے ادا کر دو, ورنہ نیکیوں کا انبار لے جاؤ گے, نیکیاں ڈال دی جائیں گی اس کے, ہم نہیں جانتے. انت علام الغیوب, وہ اللہ کی ذات تمام غیوب سے واقف ہے جو قیامت کے دن ہونے والا ہے. اطاعت محبت کے ساتھ رحمت اللہ کی امید رکھیے. فیصلے اللہ کے دنیا میں بھی آ جاتے, رحمتیں اپنی آنکھوں سے دکھا دیتا, کامیابی اپنی آنکھوں سے دکھا دیتا دنیا میں, اور آخرت میں بھی ہے. عزیز دوستو, امید کے ساتھ نیکی کرنا, ڈر کے ساتھ نیکی کرنا کہ کہیں اللہ پکڑ لے تو نیکی برباد نہ ہو جائے, اور اللہ کی رحمت ہو جائے. اس نیکی کرنے میں جو خطا ہوئی اللہ اسے بھی معاف کرنے والا ہے. کیا دن آنے والا ہے عزیز دوستو, وہ باپ اور بیٹے کی یاد, وہ نیکی کا عمل, اس رب سے امید رکھتے ہوئے, اس کی ذات اور صفات پہ امید رکھتے ہوئے دنیا میں کامیابی بتا دی گئی, زندگیوں میں اعلان کر دیا گیا, قیامت تک کے لوگوں کو بتا دیا گیا, ارے نیکی جو کرتا ہے خالص اللہ کے ڈر سے, اس کی امید سے, قیامت تک بتا دیا گیا دیکھو ان کے کارنامے, ایسے اللہ نیکی عطا کرتا ہے. جب ابراہیم نے پوچھا علیہ السلام اپنے بیٹے سے, قال یا فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. بیٹے رب کی طرف سے خواب آیا ہے, رسول کا جو خواب ہوتا ہے وہی ہوتی ہے, ذرا بتا میں خواب میں دیکھ رہا ہوں تجھے اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں, فانظر ماذا ترى, ذرا بتا تیرا کیا خیال ہے. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. تربیت کا اندازہ لگائیے, نہ کوئی اسکول ہے, نہ کوئی کالج ہے, نہ کوئی مدرسہ ہے, وادی غیر زیزر ہے. 7 سال سے یہ بچہ اپنی ماں کے ساتھ ہے. تعلیم و تربیت کا مزاج دیکھیے, آپ کی تعلیم و تربیت کا مزاج دیکھیے. 7 سے 11 سال کی عمر میں بچہ کہتا ہے قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. ابا کیا سوچ رہے ہیں آپ, اللہ کی طرف سے وہی آ گئی, آپ سوچنے میں ہیں, آپ سوال
سوال کرتے ہیں کر گزریے جو رب کا وعدہ ہے, کر گزریے جو رب کا حکم ہے, انشاءاللہ آپ کے بیٹے کو آپ صبر کرنے والا پائیں گے. فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ, جب باپ بیٹے دونوں تیار ہو گئے, نیکی کرنے نکلے, اللہ قربانی قبول کر لے, اس عمل کو قبول کر لے. فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ, ماتھے کے بل بیٹے کو لٹا دیا گیا. اللہ نیکی کا فیصلہ دیتا ہے. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ, اللہ نے ندا لگا دی, ابراہیم خواب بتائے تھے, تم خواب کو سچا کرنے کے لیے نکل گئے. قد صدقت اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, احسان کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا جاتا ہے. اللہ نے ارشاد فرما دیا پھر وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا, تمہارے کارنامے, تمہاری نیکی تو یہ ہے تم آج سے اللہ کے دوست بنا دیے گئے ہو. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. عزیز دوستو, ہماری نیکیوں کا کیا بدلہ ہے؟ دنیا میں بھی اللہ نیکیوں کا خیر والا بدلہ دے, آخرت میں بھی خیر والا بدلہ دے, برزخ خبر کے عذاب سے بھی اللہ ہم سب کو بچا لے. عزیز دوستو, گناہوں سے بچ رہے ہیں, ہم کوشش کر رہے ہیں جہنم میں نہیں جانا ہے. انت علام الغیوب, وہ بہتر جانتا ہے کہ انسان توحید پر بھی مر گیا تو یا تو دو فیصلے ہیں, یا تو راست جنت میں جائے گا جہنم کو دیکھے بغیر, یا راست جہنم میں کچھ لمحے بتا کر جنت میں جائے گا. انت علام الغیوب, یہ فیصلے تیرے ہیں یا ربی, کس راستے سے جنت میں لے جانے والا ہے. ان عظیم دنوں میں یا ربی ہمارے لیے, ہماری اولاد, بیوی, بچے, والدین, نسلوں کے لیے یا ربی اس دربار سے دعا ہے یا ربی جہنم کی عذاب سے ہم کو بچا لے, لمحہ بھر بھی اللہ جہنم میں نہ ڈال. انت علام الغیوب, جہاں ڈر ہے تو اس کی ذات سے امید بھی ہے. کچھ لوگ ہوں گے عزیز دوستو جنہیں جہنم میں جلایا جائے گا لیکن پھر نکالا جائے گا, جنت کی نہر کے پانی ان پر ڈالے جائیں گے, اس کے بعد ایک ایک کر کے جنت میں ڈالا جائے گا, اس لیے کہ گناہوں کا عذاب چکایا جائے گا. انت علام الغیوب, حتیٰ کہ ایک کے بعد ایک نکالتے جائیں گے شفاعت سے. اعلان ہو جائے گا سارے شفاعت کرنے والوں نے شفاعت کر لی, اب رحمان و رحیم اللہ کی شفاعت باقی ہے. اللہ اکبر. لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے پیچھے یقیناً, لیکن اللہ شفاعت کرنے والا ہے, اور اللہ کی شفاعت کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ اپنے ہاتھ کو جہنم میں ڈالے گا اور مٹھی بھر کے چند لوگوں کو نکالے گا جو دنیا میں ایک بھی نیک عمل نہیں کرے ہوں گے, انہیں راز جنت میں ڈالا جائے گا, لیکن توحید پر ہوں گے, شرک نہیں ہوگا ان کے اوپر. انت علام الغیوب, ایک ایک کر کے نکالا جائے گا عزیز دوستو, حتیٰ کہ آخری آدمی جو لاسٹ ہوگا جہنم سے نکالے جانے والا, اور یہی آخری ہوگا جنت میں ڈالے جانے والا. اس کے بعد نہ کوئی جہنم سے نکالا جائے گا, نہ اس کے بعد کسی کو جنت میں ڈالا جائے گا. جہاں خوف ہے تو اللہ اپنی رحمت کی امید بھی دلاتا ہے بندوں کو. اس بندے کو اللہ عز و جل جو آخری ہوگا جہنم سے نکالیں گے. مسلم شریف کی حدیث, جب نکل جائے گا اس کا چہرہ جہنم کی آگ کی طرف ہوگا اور چہرے کو اللہ تعالیٰ پھیر دیں گے. جب چہرے کو پھیریں گے نکل کر, ایک بڑا سا درخت دکھائی دے گا, اس کی چھاؤں ہوگی, اس کے نیچے پانی کی نہر بہ رہی ہوگی. وہ رب سے دعا کرے گا, یا ربی جہنم کی آگ سے تو نے مجھے بچا لیا, آج یہ عظیم نعمت مجھ پر ہو گئی, بس میرے مالک اس درخت کے نیچے بھیج دے, اس کے سائے میں بیٹھ جاؤں, اس کے نیچے بہنے والا پانی پی لوں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے, اے آدم کی اولاد, کیا اگر میں تجھے اس درخت کے نیچے بھیج دوں, کیا اس کے بعد پھر کچھ تم اس سے مانگنے والا ہے؟ کہا تیرے عظمت کی قسم یا ربی, تیرے عزت کی قسم ہے یا ربی, اس کے سوا کچھ نہیں مانگنے والا. اللہ تعالیٰ اسے اس درخت کے نیچے بھجا دیں گے, ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھے گا. جہنم سے نکلا ہوا آخری آدمی ہے, معمولی 20 25 60 کلومیٹر کا سفر کر کے آدمی چھاؤں دیکھتا بیٹھ جاتا, انہیں جہنم سے نکالا ہوا ہے, وہاں کا پانی پیے گا, آرام نصیب ہوگا. بس اس درخت کے نیچے بیٹھا ہوگا کہ اچانک اس درخت سے بڑا درخت اسے دکھائی دے گا, اس کے نیچے ایک بڑی نہر بہ رہی ہوگی. وہ رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے ہوئے, اپنی کھائی ہوئی قسم کو بھولتے ہوئے رب سے مانگے گا کہ یا ربی اب مجھے اس درخت کے نیچے پہنچ
پہنچا دے جو اس درخت سے زیادہ بڑا ہے. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اے آدم کی اولاد, ابھی ابھی وہاں جہنم سے نکلے ہوئے تو نے اپنے رب سے وعدہ کیا تھا, اس کے علاوہ کچھ اور نہیں مانگنے والا ہے؟ وہ کہے گا یا ربی تیرے عزت کی قسم ہے یہ عطا کر دے, اس کے بعد کچھ نہیں مانگنے والا ہوں. اللہ تعالیٰ دعا قبول کریں گے, دوسرے درخت کے نیچے بھی جائیں گے, وہاں چھاؤں میں بیٹھے گا, آرام ہوگا, رب کی شکر گزاری ہوگی, وہاں کا پانی پیے گا کہ اچانک مزید تیسرا بڑا درخت دکھایا جائے گا جو جنت کے دروازے کے قریب ہوگا. مانگے گا یا ربی انت علام الغیوب, اللہ جیسا چاہے معاملہ کر دے. وہ کہے گا یا ربی میری التجا ہے وہ تیسرے درخت کے نیچے مجھے بھیج دے. اللہ تعالیٰ کہیں گے آدم کی اولاد ابھی 2 مرتبہ تو نے وعدہ کیا میری عزت کی قسم کھا کر کہ کچھ اور نہیں مانگے گا. وہ کہے گا تیری عزت کی قسم یا ربی اس کے بعد اور کچھ نہیں مانگنے والا, بس مجھے وہاں بھیج دے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت خاص سے اس تیسرے درخت کے نیچے بھیجیں گے, چھاؤں میں بیٹھے گا, پانی پیے گا, سکون ہوگا, بس وہ درخت جنت کے دروازے کے قریب ہوگا. جنتیوں کی گفتگو کی آواز سنائی دے رہی ہوگی, یہ آخری جہنم یہ جو نکالا جائے گا, آخری جنت یہ ڈالا جائے گا, اس کے بعد کسی اور کے لیے جنت کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا. کہے گا یا ربی جس دروازے میں سے آواز آ رہی ہے ربی جنتیوں کی, ادخلو اس باب میں مجھے داخل کر دیا ربی تیری رحمت خاص سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سنا رہے ہیں صحابہ کو, انداز بیان دیکھیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائے. عزیز دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اس سے اے آدم کی اولاد 1 2 3 درخت کا وعدہ کیا تھا اب اندر جانے کا. کہا یا ربی تیری عزت کی قسم اب کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے اے آدم کی اولاد کیا تو یہ چاہتا ہے میں تجھے پوری دنیا دے دوں اور دنیا جیسی ایک اور ایک دنیا دے دوں؟ وہ اللہ کے اس کلام کو سن کر رہے گا یا ربی کیا آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ جملہ سنائے حدیث کا, یہاں رک کر صحابہ متوجہ تھے, مسکرانا شروع کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور پوچھتے صحابہ سے کیا پوچھو گے نہیں مجھ سے کہ میں یہاں کیوں مسکرا رہا ہوں؟ فرمایا صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہا جب بندہ یہ کہے گا کیا ربی آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں, بندے کی اس بات سن کر اللہ مسکرا دے گا, اسے کہے گا ادخلو جنت میں داخل ہو جا, وہ نعمتیں جو وعدہ کیا گیا تھا اللہ تعالیٰ عطا کر دیا. جہاں نظر گئی تیری آج عطا کر دیا گیا, اور جہاں نظر گئی وہ بھی ملا, اس سے دگنا بھی تجھے عطا کر دیا گیا. وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ, راز داخل کر دے یا ربی, راز داخل کر دے. عزیز دوستو حالات جو اس وقت ہمیں ہیں کل کیا ہونے والا پتہ نہیں ہے. کون سی بیماری کا اٹیک, کون سا بایو ویپن, کون سی سازشیں کیا ہوگی. پیچھے مڑ کر دیکھیے, تمہارے کوئی دوست نہیں تھے دنیا کے اندر, نہ آج ہے نہ آگے رہنے والے ہیں. لیکن عزیز دوستو صرف اللہ الغیب وہ حالات کو جانتا ہے. اصول علم میں مضبوط ہو جائیے, عمل میں مضبوط ہو جائیے, توکل میں مضبوط ہو جائیے, اپنی نسلوں کی فکر کرو, اپنے بچوں کی فکر کرو. انت علام الغیوب یا ربی, آگے کیا حالات ہیں ہم نہیں جانتے, لیکن اس مبارک دنوں میں, اس جمعے کی عظیم گھڑی میں یا ربی ہماری اولاد ہماری نسلوں کے لیے تجھ سے مانگتے ہیں یا ربی تیری رحمت ہماری نسلوں پہ نازل کر. وہ جو ہماری اولاد ہمارے سلسلے آئیں گے ان پر برکتیں نازل فرمائے ربی, ان کو اپنی امان میں رکھنا, ظالموں کی سازشوں سے محفوظ رکھنا یا ربی, اور ہمیں بھی سازشوں سے اور برائی سے محفوظ رکھنا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.